دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہر پہلو آتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات شریف تک آپ کی زندگی کے تمام احوال عبادات کے ہو، آپ کے اعلیٰ صفات کے ہو، آپ کے ارشادات کے ہو، آپ کے فضائل و کمالات معجزات کے ہو، سارے پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ تمام پہلو ایک ایک کر کے مختصراً آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ان پہلوؤں میں سے ایک مختصر سا پہلو انشاءاللہ تعالی تبرکاً یہ ناچیز بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، وہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سراپا جو نور بنایا اور بشر بنایا۔ قرآن اور احادیث کے اندر آپ کے مقدس جسم اطہر سے متعلق خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک کر کے امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان فرما دیے، تاکہ ایک ایک کر کے جب بیان کیا جائے، کیوں سب سے پہلے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، آپ کے اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، زندگی بسر کرنا، یہ ساری چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بیان نہ بھی کرتے تو آپ خود اپنے آنکھوں سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجالس کے اندر بیٹھ کر وہ علم ان صحابہ کرام کو ملتا ہے کہ اگر یہ چیزوں کو بیان نہ کیا جائے تو آئندہ آنے والی امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اطہر میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مراتب کے اندر کمی کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے تو قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح طور پر، کھلے طور پر آ جائے گی، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کی محبتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو، مقام و مرتبے کو نہیں جانتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ آسانی سے جان لے کہ ہم جس رسول کے امت میں ہے وہ رسول کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا افضل و اعلیٰ رکھا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمان مقدس سے متعلق بیان فرماتے ہیں، آپ کے سراپا نور مجسم کے ایک ایک اداؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر کرنا صرف صحابہ کی سنت ہی نہیں بلکہ یہ پروردگار عالم کی بھی سنت ہے۔ کیوں؟ خود پروردگار عالم اپنے کلام مقدس کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم کھا رہا ہے،
تو کبھی زلف مبارک کا ذکر کر رہا ہے، کبھی سینے مبارک کا ذکر کر رہا ہے، کبھی دست مبارک کا ذکر کر رہا ہے، کبھی نگاہ مقدسہ کا ذکر کر رہا ہے، کبھی زبان مقدس کا ذکر کر رہا ہے۔ خود پروردگار عالم کلام الہی کے مختلف مقامات پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو پتا چلا یہ ساری چیزیں بیان کرنا، سننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ صحابہ کے درمیان ان چیزوں کو بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے جو ظاہر دکھ رہے تھے اور جو نہیں دکھ رہے تھے، ساری چیزوں کو ان میں سے جو مناسب طور پر جن کو جو بتانا تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کو تمام کے تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے چلے گئے، اور جو صحابہ رسول کو جس قدر ان کو معلومات حاصل کرانا تھا، اس طرح سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باطنی چیزوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیے۔ معزز سامعین کرام، بخاری شریف کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور مختلف کتب احادیث کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے سراپا نور مقدس کا ہر چیز کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اور یہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے رب کی ذات سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنا ہے اس طرح سے عقیدہ رکھے، اور یہی نہیں، کلمے کا جو دوسرا پہلو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنا ہے، جس طرح سے آپ سے تعلق رکھنا ہے، جس طرح سے آپ سے عقیدت و محبت رکھنا ہے، جیسا قلبی تعلق ہے، وہ تمام چیزیں ان چیزوں کے ذریعے سے بندوں کو معلوم ہو جائے۔ جب تک عزیزان محترم انسان چاہے جتنے بھی اعمال کر لے، وہ تمام اعمال کرتا ہوا چلا جائے، لیکن جیسا قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے اس طرح سے عقیدہ نہیں رکھے گا تو سمجھو وہ ایمان والا ہی نہیں ہوتا، کامل ایمان والا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساری چیزوں سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنا ہے اس طرح سے عقیدہ رکھے، اللہ کی ذات سے متعلق ہو، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہو، صحابہ کے متعلق ہو، پاکیزہ گھرانے اہل بیت اطہار سے متعلق ہو، اللہ کے کلام سے متعلق ہو، فرشتوں سے متعلق ہو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہو، جو جتنے بھی عقائد بیان کر دیے گئے ہیں وہ تمام چیزوں سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنا ہے اس طرح سے عقیدہ رکھے۔ تو اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق چند باتیں رکھ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پروردگار عالم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نور بنایا، اور نور بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو جسم اطہر کے ساتھ یعنی بشری لباس کو پہنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا جب اللہ تعالیٰ نور بنایا تو آپ کی جسم اطہر سے متعلق صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اتنا صاف و شفاف لطیف بنایا ہے اور اتنا نرم بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زیادہ میں نے ریشم کو بھی نرم نہیں دیکھا. مطلب کیا کہ ریشم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے سامنے نرمانیت میں کم ہے، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے. اور صرف یہ کیفیت ہی نہیں کہ ایک طرف ایک حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر ریشم سے زیادہ نرم ہے، تو اس طرح سے جسم مبارک کی کیفیت ہے. لیکن اگر آپ غزوات کا مطالعہ کریں گے تو ان غزوات یعنی جنگوں کا مطالعہ کریں گے، کئی ایسے موقع آئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم خندق کھود رہے ہیں، فلاں چٹان آ چکا ہے، اسے پھوڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لاتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے ایک ایسا مار، ایک ایسا ضرب لگاتے ہیں کہ وہ چٹان آسانی سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ایک طرف حدیث پاک یہ کیفیت بیان کر رہی ہے، ریشم سے زیادہ نرم و نازک آپ کا جسم مبارک ہے، لیکن اور ایک طرف اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، غزوات کا مطالعہ کریں گے، یہ کیفیت مل رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی قوتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ کئی خوبیاں مصطفیٰ کے جسم اطہر میں موجود ہیں کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں کتنی خوبیاں ہیں کہ جانتا چلا جائے کما حقہ مکمل طور پر وہ نہیں جان سکتا. تو وہ خوبیاں رکھنے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیفیت کو بیان فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ میں نے کسی چیز کے اندر خوشبو کو نہیں پایا، میں نے کسی چیز کے اندر خوشبو کو پایا ہی نہیں. تو پتا چلا آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ خوشبو اللہ نے رکھی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا. عزیزان محترم، ذرا اندازہ لگائے، اسی لیے صحابہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آ کر ہم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے مقام دریافت کرنے کے لیے آئے تو ہم کیا کہہ دیتے، جاؤ جس راستے سے تم کو خوشبو نظر آئے اس راستے سے چلے جانا، مصطفیٰ کا پتہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا پتہ مل جائے گا. تو پتا کیا چلا کہ جس راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں وہ راستے کی فضا معطر ہو جاتی ہے، خوشبو اس کے اندر پائی جاتی ہے، خوشبو سے مہک جاتی ہے. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کو دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کسی اور سے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس راستے سے خوشبو نظر آتی ہے نہ اس راستے سے ہم گزر جاتے، آسانی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہم کو مل جاتا ہے. اندازہ لگایا عزیزان محترم، جس راستے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں وہ راستے کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی ذات اطہر کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق
سبل الہدا والرشاد کے اندر بھی موجود ہے، اور بہت سارے ترمذی شریف کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق چیزوں کو بیان فرمایا گیا، یہاں تک کہ بیان فرماتے ہیں کہ سبل الہدا والرشاد کے اندر ایک کیفیت کو بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک یعنی آپ کے جسم اطہر کا جو لمبا پن ہے، یعنی قد مبارک جسے کہتے ہیں کہ میانہ تھا، یعنی درمیانی تھا، نہ زیادہ، اب عام لفظوں میں کہا جائے تو نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ پست قد، بلکہ درمیانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ کیفیت کو صحابہ بیان فرما رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میانہ قد ہے، درمیانی قد ہے، تو کہیں یہ مت سمجھنا، سنو دوسرے پہلو کو بھی ہم بیان فرماتے ہیں۔ وہ پہلو یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ سے دراز قد والا یعنی آپ سے بالکل ہائٹ کے اندر اونچا آدمی اگر اونچے کوئی شخص آ جائے، ان کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے دکھائی دے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراز قد والا یعنی اونچے قد والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل نیچے دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے سامنے وہ ان شخص کا قد بھی کم دکھائی دیتا ہے، تو زیادہ قد جن کا دکھائی دیتا ہے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے، آپ کی یہ معجزانہ شان ہے کہ عزیزان محترم ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی صحابی رسول بلو فرض مان بھی لیا جائے کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دراز قد ہے یعنی لمبے ہے، اگر دیکھا جائے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضامن ادب کو طے کرتے ہوئے چل رہے ہیں، تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جو کیفیت تھی میانہ قد، اس طرح سے بھی اگر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تو ظاہری طور پر کیا رتبے کے اندر، کیا فضائل و کمالات کے اندر، کیا معجزات کے اندر، کیا آپ کی شان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی ظاہری طور پر دیکھا جائے، لیکن خدا کے قدرت کا یہ قانون دیکھو، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے اندر بھی کمی دیکھنا اللہ کو گوارا نہیں، اسی لیے پروردگار عالم ظاہری طور پر بھی اگر چلتے ہوئے دکھائی دے تو میرے حبیب کا سر انور ان کے سر سے اونچا دکھائی دے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر حالت میں مصطفیٰ سے یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس رسول کا تذکرہ جانثار صحابہ کر رہے ہیں، ان کے قد مبارک کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا مقام و مرتبہ صرف اس دنیا ہی کے اندر نہیں ہے، اس دنیا والوں کے حق میں ہی بڑا نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء اور مرسلین سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا مقام و مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ رکھ دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ خیبر شکن شاہ زمن فرماتے ہیں کہ ہر کوئی شخص دیکھنے کے بعد ایمان کی حالت سے یہ کہہ اٹھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن و جمال والا، فضل و کمال والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے ہو اور آپ کے جسم اطہر کے خوشبو سے متعلق ہو، ہر چیز سے بڑھ کر کسی اور کو نہ پہلے پایا نہ بعد میں پائے گا، نہ کبھی زندگی میں پائے گا، نہ کبھی ایسا دنیا کے اندر آئے گا، نہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایسا پیدا کرے گا۔ کسی کو بھی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔
تو پتہ چلا معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ چلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے وہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ کا قد مبارک اونچا دراز دکھائی دے رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق صحابہ اکرام ایک ایک کیفیت کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت کو اپنے کلام کے اندر بھی ذکر فرما دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بات کو رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کس طرح سے بنایا، یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق صحابہ یہاں تک بیان فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا نور بنایا۔ جب پروردگار عالم نور بنایا تو یہ جسم اطہر کیفیت